ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کیجئے، کہانی پورا سنیے گا اور کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام حارث ہے۔ میں ایک عام سا طالب علم ہوں اور اپنی کہانی کا آغاز اس دن سے کرتا ہوں جب مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارا اسکول عام نہیں بلکہ پراسرار ہے۔ یہ اسکول شہر کے پرانے علاقے میں واقع ہے، ایک بڑی سی عمارت جو دن میں بھی سنسان لگتی ہے۔ عمارت کی دیواریں سیلین زدہ، کھڑکیاں جالیوں سے ڈکی ہوئی اور دروازے ہمیشہ چڑچڑاتے رہتے۔ نئی کلاس میں داخل ہوتے ہی میری نظر اسکول کے آخری کونے پر پڑی، ایک بند دروازہ جس پر مٹی جمی تھی اور اس پر لکھا تھا سائنس لیب، بند ہے، داخلہ ممنوع۔ یہاں کے طالب علم، اساتذہ اور حتیٰ کہ چوکیدار بھی اس لیب کے بارے میں بات کرنے سے کتراتے تھے۔ اگر کوئی سوال کرے تو فوراً خاموشی چھا جاتی۔ میں نے شروع میں تو نظر انداز کیا، مگر جتنا وقت گزارا میری تجسس بڑھتی گئی۔ ایک دن میرا تعارف عدنان اور ہاشم سے ہوا۔ دونوں ہی میری کلاس کے ذہین مگر خاموش لڑکے تھے۔ وہ بھی اس بند لیب کے بارے میں سوالات کرتے تھے، لیکن ہر بار ان کی آنکھوں میں عجیب سی الجھن اور خوف چھلکتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دوست مل کر ایک ایسا دروازہ کھولنے جا رہے تھے جس کے پیچھے صرف اندھیرا، چیخیں اور ایک خطرناک راز چھپا ہوا تھا۔ عدنان اور ہاشم میرے جیسے ہی تھے، تجسس سے بھرے ہوئے مگر کچھ حد تک خاموش۔ ایک دن وقفے کے وقت ہم تینوں اسکول کے پچھلے حصے میں بیٹھے تھے۔ باتوں باتوں میں عدنان نے دھیمی آواز میں پوچھا، تم نے کبھی سنا ہے لیبارٹری میں ایک استاد نے خودکشی کی تھی؟ میں چونک گیا۔ ہاشم نے فوراً ادھر ادھر دیکھا اور سر ہلا کر کہا، لوگ کہتے ہیں وہ سایہ اب بھی وہاں ہے۔ اس لمحے عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ ہمیں یوں لگا جیسے دیواروں کے پیچھے کوئی ہماری باتیں سن رہا ہو۔ چند دن گزرے، ہم تینوں نے فیصلہ کیا کہ سچ کا پتہ لگائیں گے۔ چھٹی کے بعد جب اسکول تقریباً خالی ہو جاتا ہے، ہم دیوار پلانگ کر سائنس لیب کے عقبی دروازے تک پہنچنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ ہم نے وہ دن چنا جب اسکول میں کچھ اساتذہ کی میٹنگ تھی۔ موقع ملا تو ہم پچھلے دروازے سے خاموشی سے اندر گھس گئے۔ لیب کے اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈی باسی ہوا نے ہمارا استقبال کیا۔ کمرہ تاریک تھا مگر کسی نے موم بتی جلا رکھی تھی جو اب بھی ٹمٹما رہی تھی۔ سوال یہ تھا کہ یہ کس نے جلائی؟ عدنان آگے بڑھا، میز پر پڑی پرانی فائلوں کو چھونے ہی والا تھا کہ اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ ہم تینوں اچھل پڑے، موم بتی بجھ گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ کمرے کے کونے سے ہمیں کسی کے سانس لینے کی آواز آئی، بھاری، تیز اور انسانی نہیں لگتی تھی۔ اندھیرے میں ہم تینوں کی سانسیں رک سی گئی۔ عدنان نے میرے بازو کو زور سے پکڑ لیا اور ہاشم کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ آواز پھر آئی، جیسے کوئی ہمیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور فلیش آن کیا۔ روشنی جیسے ہی کمرے میں پھیلی، ہم نے دیکھا کہ دیوار پر کچھ لکیریں خون سے بنی ہوئی تھی۔ ان میں لکھا تھا، واپسی کا رستہ بند ہو چکا ہے۔ ہاشم نے زور سے دروازہ کھولا جو اب لاک ہو چکا تھا۔ ہم تینوں چیخنے لگے لیکن باہر کوئی نہ تھا۔ لیب کی کھڑکیوں پر لوہے کی سلاخیں تھیں۔ ہمیں پتہ چل چکا تھا ہم پھنس چکے ہیں۔ اچانک عدنان نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، وہ دیکھو، وہ ہل رہا ہے۔ کمرے کے سیاہ کونے میں ایک دھندلا سا سایہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا جیسے ہمیں گھور رہا ہو۔ ہم منہ بند کیے بے آواز چیخنے لگے۔ سایہ زمین پر رینگتے ہوئے میز کے نیچے آ گیا۔ اس کا جسم انسانی لگ رہا تھا مگر چہرہ واضح نہیں تھا۔ وہ جو بھی تھا انسانی نہیں تھا۔ ہم سب دیوار سے لگ گئے۔ میری انگلیاں دروازے کے ہینڈل پر تھی۔ عدنان دعائیں پڑھ رہا تھا اور ہاشم مسلسل کانپ رہا تھا۔ اسی لمحے سایہ یکدم غائب ہو گیا جیسے کبھی موجود ہی نہ تھا، مگر اس کے بعد کمرے میں عجیب سی بدبو پھیل گئی، گوشت گلنے جیسی۔ ہم نے پکارا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ جواب آیا دیوار سے، تمہیں جو نہیں جاننا چاہیے تھا وہ جان چکے ہو۔ ہم تینوں جیسے پتھر کے بت بن گئے تھے۔ آواز دیوار سے نہیں، جیسے دیوار کے اندر سے آ رہی تھی۔ عدنان نے فلیش دوبارہ ادھر گھمایا تو ہمیں دیوار میں ایک پرانی دراز نظر آئی، جیسے کسی نے اسے بڑی مہارت سے چھپایا ہو۔ ہاشم نے آہستہ سے دراز کھولی۔
اندر سے ایک پرانا خاکی رنگ کا رجسٹر نکلا جس پر خون جیسے نشانات تھے۔ ہم نے جلدی سے صفحے پلٹے۔ رجسٹر پر اسکول کے ایک استاد شفیق کا نام تھا جو کئی سال پہلے پراسرار حالات میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، میں نے جو تجربہ کیا وہ انسانی دائرے سے باہر تھا، روحوں کو قید کرنا، اس سے رابطہ کرنا۔ اب وہ میرے پیچھے ہے۔ میں نے غلط کیا، بہت غلط۔ اگر یہ رجسٹر ملا ہے تو یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ ہم سب سہم گئے۔ یہ اسکول صرف تعلیمی ادارہ نہیں تھا بلکہ یہاں روحانی تجربات بھی کیے گئے تھے۔ اچانک رجسٹر از خود بند ہو گیا۔ دروازہ چڑچڑاتا ہوا کھلا، لیکن سامنے اندھیرا تھا، گہرا اور خاموش۔ عدنان نے دبے لفظوں میں کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ابھی۔ ہم دوڑے جیسے جان بچا کر بھاگ رہے ہو، مگر دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی ہمیں لگا جیسے کوئی سایہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہو، اور ہم نے پہلی بار سمجھا کہ اسکول کی دیواریں صرف اینٹوں کی نہیں بلکہ رازوں کی بھی تھی۔ ہم تینوں اندھیرے کوریڈور میں بھاگ رہے تھے۔ روشنی کہیں نہیں تھی، صرف ہمارے قدموں کی گونج، دل کی دھڑکن اور پیچھے سے آتی سائے کی موجودگی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، لیکن دل میں ایک احساس تھا جیسے کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہو، بالکل خاموشی سے۔ ہاشم کی آواز کانپ رہی تھی، ہمیں نیچے جانا ہوگا، شاید باہر کا دروازہ کھلا ہو۔ ہم سیڑھیاں اترنے لگے مگر ہر قدم پر سایہ جیسے قریب آتا جا رہا تھا۔ اچانک عدنان رک گیا۔ یہ سیڑھیاں کہاں جا رہی ہے؟ ہم نیچے دیکھنے لگے۔ نیچے اندھیرا تھا مگر سیڑھیاں ختم نہیں ہو رہی تھی، جیسے یہ اسکول کی عمارت نہیں بلکہ کوئی سرنگ ہو۔ عدنان نے فلش نیچے کی طرف کی۔ لمحے بھر کو ہمیں ایک سایہ نظر آیا، انسانی شکل جیسا، مگر اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے، وہ ہوا میں معلق تھا۔ ہاشم پیچھے ہٹنے لگا، ہم غلط جگہ آ گئے ہیں۔ اسی لمحے ایک ٹھنڈی سانس ہمارے گردن پر محسوس ہوئی۔ ہم نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا مگر ہوا میں سرگوشی کی آواز تھی، تم سب یہاں کے نہیں ہو، لیکن اب یہ جگہ تمہاری ہے۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں میں خوف، پسینے سے بھیگے چہرے اور دل میں صرف ایک خواہش، کسی طرح زندہ واپس جانا۔ ہم نے واپس اوپر جانے کی کوشش کی مگر سیڑھیاں جیسے غائب ہو چکی تھی۔ جہاں پہلے سیڑھیاں تھیں اب صرف ایک دیوار تھی۔ ہم پھنس چکے تھے۔ ہاشم کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ عدنان نے دیوار پر ہاتھ مارے مگر کوئی دروازہ نہ ملا۔ اچانک ہمیں ایک روشنی کی لکیر دکھائی دی، دیوار کے بیچ ایک باریک شگاف۔ ہم نے دیوار کو دھکیلنا شروع کیا اور ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جیسے کسی نے اسے روحوں کو قید کرنے کے لیے استعمال کیا ہو۔ کمرے میں مختلف قسم کی تعویذ، پرانی تصاویر اور موم بتیاں پڑی تھی جو خود بخود جلنے لگی۔ در و دیوار پر عجیب تحریریں تھیں، پرانی عربی اور فارسی رسم الخط میں۔ ان میں ایک جملہ بار بار لکھا تھا، جسے قید کیا گیا وہ رہائی چاہتا ہے۔ اسی وقت ایک کپکپاتی ہوئی آواز ابھری، کیا تم ہمیں آزاد کرنے آئے ہو یا ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے قید ہونے؟ روشنی مدھم ہونے لگی اور کمرے کی فضا میں دھواں پھیلنے لگا۔ اس دھوئیں میں ہمیں کئی چہرے دکھائی دیے، بچوں کے، بڑوں کے، سب جیسے اذیت میں مبتلا ہو۔ عدنان نے فلیش بند کر دی۔ ہم یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتے۔ ہم نے باہر نکلنے کی راہ تلاش کرنے کی کوشش کی مگر کمرہ اب بند ہو چکا تھا اور آوازیں قریب آ رہی تھی۔ کمرے کی فضا اب بوجھل اور بھاری ہو چکی تھی، جیسے ہم کسی اور ہی جہان میں آ گئے ہوں۔ ہاشم کانپتے ہوئے بولا، ہمیں معاف کر دو، ہم صرف جاننا چاہتے ہیں۔ اسی لمحے دیواروں پر لٹکی ہوئی تصویریں ہلنے لگیں، جیسے ان میں موجود چہروں نے ہمیں دیکھ لیا ہو۔ ایک تصویر میں استاد شفیق کی شبیہ نمایاں تھی، آنکھوں میں وحشت، چہرے پر درد اور لبوں پر ایک جملہ، میری غلطی تمہیں بھی لے ڈوبے گی۔ ہم تینوں پیچھے ہٹنے لگے، لیکن جیسے ہی ہم دروازے کے قریب پہنچے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ پھر اندھیرے میں ایک سائے نے آہستہ آہستہ شکل اختیار کی، ایک بوڑھا شخص، خون میں لت پت لباس، آنکھیں سرخ اور آواز میں گونج، یہ اسکول علم کا نہیں تجربات کا مرکز تھا، یہاں انسانوں پر سائے آزمانا ہمارا کھیل تھا۔ عدنان نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا آپ استاد شفیق ہیں؟ سایہ مسکرایا، لیکن وہ مسکراہٹ دہشتناک تھی۔ میں وہ ہوں جو یہاں قید ہے، مگر تمہیں بھی اب یہی رکنا ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔
हवा में चीखों की बाज़गश्त गूंजने लगी। कमरा घूमने लगा और फर्श जैसे हमारे कदमों से खिसक रहा हो। हमने ज़ोर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और उसी लम्हे एक सफ़ेद रोशनी चमकी, जैसे किसी ने बाहर से दरवाज़ा खोल दिया हो। हम तीनों अंधेरे से भागते हुए रोशनी की तरफ दौड़े, मगर क्या हम वाकई बच गए थे? हम रोशनी की तरफ दौड़ते हुए बिलाखिर उस खुफिया कमरे से बाहर निकल आए। सीढ़ियाँ अपनी जगह पर वापस आ चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्कूल की इमारत अब वैसे ही खामोश और साकित थी जैसे पहले दिन थी। अदनान ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। हमें इस जगह से हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहिए, वो बोला। अगले दिन हमने स्कूल की इंतज़ामिया से इस पुरानी इमारत के बारे में सवाल किया तो हमें अजीब जवाब मिला। वो हिस्सा जो पिछले 10 साल से बंद है, वहाँ कोई दाखिल नहीं हो सकता। उसमें तो दरवाज़ा भी नहीं है। हम हैरान रह गए। हम तीनों ने वो सब खुद देखा था, आवाज़ें, साए, कमरे और उस्ताद शफीक। तो ये सब क्या था? ख्वाब, वहम या हकीकत? अदनान, हाशिम और मैं फैसला कर चुके थे कि हम दोबारा कभी उस तरफ नहीं जाएंगे, मगर खौफनाक बात तो ये थी कि उस तजर्बे के बाद हमारी ज़िंदगी वैसी ना रही। अदनान रात को नींद में चीखने लगा। हाशिम आईने में अपने पीछे साए देखता और मुझे अक्सर क्लास में उस्ताद शफीक की सरगोशी सुनाई देती, तुमने दरवाज़ा खोला था, अब तुम बंद नहीं कर पाओगे। हमने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन वो हमें कभी ना छोड़ सका। हमने स्कूल तो छोड़ दिया, मगर जो कुछ हम पर बीता वो हमारी रूह में नक्श हो चुका था। वक्त गुजरता गया, लेकिन वो रात, वो कमरा, वो साया, सब कुछ जैसे जहन में कैद हो। कई साल बाद एक दिन मुझे खबर मिली कि वो स्कूल अब मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया है। एक नया इमारत बनाने की तैयारी हो रही थी। मैंने सोचा शायद अब सब ख़त्म हो गया हो, लेकिन नहीं। उस रात मेरे फ़ोन पर एक पैगाम आया, बग़ैर नंबर के। उस पर सिर्फ़ एक जुमला लिखा था, दरवाज़ा दोबारा खुल गया है, क्या तुम वापस आओगे? मेरा दिल डूब गया। मैंने फ़ौरन अदनान और हाशिम को फ़ोन किया। उन दोनों को भी वही पैगाम मिला था। हम तीनों खामोश हो गए, सिर्फ सांसों की आवाज़ बाकी रह गई। अब हमें समझ आ गया था कि जो दरवाज़े सायों के लिए खोले जाते हैं, वो मुकम्मल तौर पर कभी बंद नहीं होते।